اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو شوق ہے کہ وہ حج کرے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت نے اس کو کہا کہ تم اپنے مقام پر 5 دن تک تکبیرات تشریق بولو، تمہاری حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری جو ہے نا وہ آسانیاں دین مبین کے اندر رکھی ہیں، اور دین میں مختلف طبقات ہیں عبادت کے حوالے سے بھی۔ ہر عبادت ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، چند ایک عبادات کے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن روزے میں بھی بیماروں کو رخصت ہے، مسافروں کو رخصت ہے، نماز میں بھی یعنی مریض اس کو بھی رخصت ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھ لو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اور بہت ساری عبادات ہیں کہ جو امراء کے ساتھ، امیر لوگوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ زکوٰۃ امیروں پر ہے۔ حج کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں میں سے حج ان پر فرض ہے کہ جو خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، جو آنے جانے کا جو جتنے بھی اخراجات ہیں جب وہ برداشت کر سکتے ہیں تو ان پر حج فرض ہے۔ لیکن ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر خصوصی رحم اور کرم فرمایا، اور خصوصاً وہ مسلمان کہ جو بیچارے دل کے اندر شوق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کر سکتے، ان کو حاجیوں جیسے کام کرنے کا حکم دیا۔ اب ان دنوں کے اندر حاجیوں نے کیا کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ حاجیوں نے ان دنوں کے اندر تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو حاجیوں نے یہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب حاجی وہاں پر مسجد حرام میں مناسک حج ادا کرتے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو شوق ہے کہ وہ حج کرے لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت نے اس کو کہا کہ تم اپنے مقام پر 5 دن تک تکبیرات تشریق بولو، تمہاری حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ تکبیرات تشریق کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں یہ تو ایک تو مشابہت ہے حاجیوں کے ساتھ، وہ وہاں پر تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تم یہاں پر، ہم یہاں پر ان دنوں کے اندر تکبیرات تشریق پڑھیں گے۔ تکبیرات تشریق ہر مسلمان، مرد عورت، منفرد یا جماعت کے ساتھ، اکیلے نماز پڑھنے والا یا مل کر نماز پڑھنے والے، سب پر ایک دفعہ تکبیرات تشریق کہنا ضروری ہے۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک یہ 5 دن بنتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں ہر نماز کے بعد 9 ذی الحج کی فجر سے شروع کرنا ہے اور 13 ذی الحج کی عصر تک 5 دن ہر نماز کے بعد ہم نے، ہر فرض نماز کے بعد ہم نے ایک مرتبہ بآواز بلند، قدر اونچی آواز سے پڑھنا، ہر مسلمان مرد و عورت، مسافر یا جو بندہ مقیم ہے، ہر کسی پر پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اور اگر ان دنوں کے اندر کوئی بندہ اپنی قضا نمازیں ان دنوں کے اندر لٹاتا ہے تو جب بھی وہ اپنی قضا نماز سے فارغ ہو تب بھی اس کے لیے اس نماز، قضا نماز لوٹانے کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنا ضروری ہے۔ اس میں ایک ذرا اہم بات کہ بسا اوقات ہماری بہنیں مائیں گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں تو ان کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے تکبیرات تشریق کہنی ہے، تو ان کے لیے آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ وہ اس جگہ جس جگہ پر نماز پڑھتی ہیں وہاں پر تکبیرات تشریق کے الفاظ لکھ کر لگا دیں، یا اردو کے اندر کسی کاغذ کے اوپر تکبیرات تشریق لکھ کر
یعنی اور یہ لفظ لکھ کر تکبیرات تشریق یہ لفظ لکھ کر اپنے مسلح پر چسپاں کر دیں، یا کوئی ایسی علامت سادہ، بے شک سادہ صفحہ لے کر اس کو اپنے مسلح پر چسپاں کر دیں تاکہ جب بھی وہ اس صفحے کو دیکھیں تو ان کو یاد آئے کہ میں نے تکبیر کہنی ہے، میں نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ اگر بندے نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نے تکبیرات تشریق کہنی تھی، وہ اٹھ کے چلا گیا، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے وہ وہاں پر پڑھ لے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ایک دفعہ کہنی ہے، لیکن ہمارے یہاں پنجاب میں، پاکستان میں یا بر صغیر میں 3 دفعہ کہنے کا رواج ہے، تو 3 دفعہ کہنا یعنی خلاف سنت ضرور ہے، لیکن مذائقہ نہیں یا گناہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سنت یا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ 1 دفعہ تکبیرات تشریق کہی جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔